بسم اللہ ہاتھ اندر سر لا کے ہاتھ پھڑا دیتا ہاتھ دیتا نہ پھا سکدے ہاتھ اندر سر لا کے ہاتھ پھڑا دیتا کیتی بیعت نہ مول یزیدیاں دے کیتی بیعت نہ مول یزیدیاں دی کیتی بیعت نہ مول یزیدیاں دی وچ کربل ڈیرا لا دیتا کیتی بیعت نہ مول یزیدیاں دی وچ کربل ڈیرا لا دیتا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سب تعریفاں اس خالق کائنات اللہ رب العزت وحدہ لا شریک جل جلالہ اما نوالہ عظم شانہ وتم برہانہ دے واسطے نے جو سب دا خالق مالک رازق ہے روزی رساں ہے
اور ہر وہ چیز جڑی انسان نو دنیا دے اندر ضرورت ہے میسر کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سانو سب نو اللہ پاک دے تمام احکام منن دی اور ان احکام کے مطابق اپنی زندگی نو ڈھالن دی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر گمراہی تو رب سانو سب نو محفوظ فرمائے۔ مومنو مسلمانوں، قرآن کریم دی ایک آیت مبارکہ سورۃ الشورى دی تھوڑے سامنے تلاوت کیتی۔ اللہ پاک مینو تھانو سب نو اللہ پاک دے اس فرمان دے مطابق اس آیت دے اتے جو اس آیت دے اندر مقصود ہے اس سانو پورا کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے اس آیت دے اندر اپنے پیارے حبیب نو ارشاد فرمایا کہ محبوبہ اپنے منن والیاں نو کہہ دے، اپنے امتیاں نو کہہ دے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، میں تھوڑے کولو کچھ بھی نہیں منگدا۔ یعنی کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی نو اپنے پیارے نبی دیاں امتیاں دے بارے وچ اس سوال کیتا ہے اور یہ ہدایت کیتی ہے کہ محبوبہ انہوں کہہ دے کہ میں تھوڑے کو کچھ منگدا نہیں۔ کس دے ضلع وچ جڑا تھانو دین دسیا ہے، جڑا تھانو اسلام دسیا ہے، جڑا تھانو اللہ دا راہ دسیا ہے، جڑا تھانو گمراہی تو بچایا ہے، بے حیائی تو بچایا ہے، سیدھے پاسے تھوڑا راہ تھانو دسیا ہے، ایدہ سیدھا میں تھوڑے کو منگدا کچھ نہیں۔ یعنی کہ اور کچھ بھی نہیں منگدا کہ محبوبہ کہہ دے ایک چیز میں منگنا، ایک چیز وہ پتہ لگا کہ محبوب کریم کملی والے آقا ہو سکتا ہے یہ بھی منگ دے یا نہ منگ دے، رب نے آکھیا ہے تسی منگو، اور کچھ شے منگی نہیں۔ قرآن کریم دی ذرا آیت مبارکہ سن لو۔ رب کائنات نے فرمایا قل، میرے محبوب کہہ دے لا سالکم علیہ اجرن، میں تھوڑے کولو کوئی اجر نہیں منگدا، الا المودۃ فی القربى، ایک چیز منگنا، او کیڑی منگنا، میرے قریبیاں دے نال محبت کرو۔ لبی تو سمجھ لگ جانی چاہیے جڑا میں عید دا ترجمہ کیتا ہے، امید تے ہے سارے نو سمجھ آ گئی ہوئے گی۔ جے وچ دھیان نہیں تے مڑ سمجھ نہیں ہو، جے تھوڑا وچ دھیان نہیں، جے دھیان کسی ہوری پاسے تے مڑ تے سمجھ آنی کوئی نہیں، تے جے کر توجہ ہے تے پھر سمجھ آ جائے گی کہ اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دے حکم دے مطابق میں تھوڑے کو کوئی دنیا دی چیز نہیں منگدا سوائے ایک شے دے، او کیڑی ہے کہ میرے قریبیاں نال محبت کرو، میرے قریبیاں نال، جڑا لفظ قربا ہے ایک قریب تو بنیا ہے، جڑے میرے نیڑے نیڑے نے اون دے وچ پہلے تے رشتہ دار آندے نے، جڑے نیڑے نے اون دے وچ صحابہ کرام آندے نے، جڑے نیڑے نے اون دے وچ کلمہ پڑھنے والے بھی سارے آندے نے۔ پتہ لگا ان دے وچ تین گلاں آ گئیاں۔ قربا دے وچ پہلے اہل بیت آ گئی، آل رسول آ گئی، آل رسول بھی اے دے وچ، اہل بیت سارے
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਹਾਬਾ کرام بھی ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ بھی ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, اور پھر نبی دی خدمت کرنے والے بھامے او نیڑے دے نے بھامے قریب دے نے بھامے دور دے نے ساریاں نال محبت کرو. تو پتہ لگا دین اسلام سانو یہ سکھاندا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے بھی ایک دوجے نال سارے محبت کرو. لو جی اندے وچ مفسرین اور محدثین نے جو حدیثاں نقل کیتیاں نے اللہ تعالیٰ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرفوں، اگر انہاں حدیثاں نو پڑھیا جائے تو پھر اور ثابت ہو جاندہ ہے کہ نبی پاک دے قریبی کیڑے کیڑے، نبی پاک دے قرب وچ نیڑے نیڑے رہن والے، قریب قریب رہنے والے کیڑے کیڑے نے. آؤ ایک حدیث میں پہلی اس آیت دے زمرے دے اندر بیان کرنا. پہلی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم دے مقام دے ہوتے ایک حدیث بیان کی تھی جڑی حجت الوداع دے موقع دے نسبت نال بھی مشہور ہے. یعنی کہ نبی پاک نے یہ حدیث بیان کی تھی حجت الوداع دے موقع تے، اور غدیر خم ایک حوض ہے جنہوں پنجابی وچ بڑے بڑے اگے چھپڑ ہوندے سن، حوض ہوندے سن، لیکن پتہ لگدا ہے کہ کتھے جتھے ستھرا پانی ہوئے انہوں حوض کہا لا جاندہ ہے، جتھے گندہ پانی ہوئے انہوں چھپڑ کے آ جاندہ ہے. یعنی وہ حوض غدیر خم ایک ایسا جگہ دا نام، خم ایک جگہ دا نام، ایک علاقے دا نام. اس حوض دے اتے نبی پاک نے ایک حدیث بیان کی تھی، اور پھر وہ حجت الوداع دے نسبت نال بھی مشہور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا تارکن فیکم، میں تھوڑے اندر دو چیزاں الثقلین، دو وڈیاں بھاریاں چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیڑی؟ فرمایا اونا وچو اولہما کتاب اللہ ہے. پہلی اللہ دی کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ دی کتاب کو مراد کیے قرآن مجید. میں اللہ دا قرآن تھوڑے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اپنی سنت تھوڑے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو فرمایا اے چیز. دوسرے نمبر تے فرمایا وَثَانِی، دوسری چیز ہے اہل بیتی، میں اپنی اہل بیت تھوڑے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یعنی ایک اللہ دا قرآن، پھر سنت رسول، اور پھر اہل بیت یعنی آل رسول. یہ میں دو چیزاں تھوڑے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. فرمایا کتاب اللہ کی چیزیں فی الہدا والنور، اللہ دا قرآن ایسی چیز ہے جدے اندر ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. اللہ دے قرآن وچ اللہ نے ہدایت رکھی ہے، اللہ نے اپنے قرآن وچ ہدایت رکھی ہے اور نور رکھیا ہے. تے جے کر اسی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ دی رسی نو مضبوطی نل تھام لو جمیعاً سارے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ دی رسی نو، اودے تو مراد اللہ دا دین، اللہ دا قرآن ہے. جڑا اللہ دے قرآن نو مضبوطی نال پکڑ لے گا، نبی پاک نے فرمایا
یہ دو چیزاں جن نے اختیار کر لیاں وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوئے گا. یعنی اللہ دے قرآن نو بھی پکڑے گا انج نہیں جس میں ایسی کرنے قرآن نو اونچیاں آلیاں دے وچ رکھیا سارا سال نہ پڑھیا نہ بولیا نہ ویکھیا نہ تکیا نہ پوچھیا نہ گچھیا. قرآن تو کی آخدا پہ قرآن تیرے اندر کی ہے قرآن تو سانو کی آخنا ہے کی ہدایت دینا ہے اے پوچھئے ہی نہیں مڑ قرآن سانو ہدایت کی تو ملے. پھر اجب قرآن تو دور رہے قرآن دی تلاوت نہ کیتی قرآن دی تعلیم دے نیڑے نہ گئے پھر گمراہی گمراہی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ دی رسی نو مضبوطی سو تھام دا مطلب ہے اگر قرآن نو پڑھ لیا قرآن دی تعلیمات تے عمل کر لیا اور پھر اہل بیت دے نال محبت کر لئی پھر اسی گمراہ نہیں ہوا. تو اے ہی ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى رب کائنات نے فرمایا سنیام انہاں کولو اپنے اہل واسطے اپنی آل واسطے اپنے صحابہ واسطے محبت منگ لے تے اے محبت ہی ساڑی بخشش دا صلہ بنے گا. اے حدیث میں ایک بیان کیتی ہے یعنی کہ فرمایا دو چیزاں تھوڑے کول چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک کتاب اللہ دی کتاب جن دے وچ ہدایت اور نور ہے. فرمایا دوجے وَالثَّانِي هُوَ أَهْلُ بَيْتِي دوجی چیز میری اہل بیت ہے. اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ میں اللہ دے بارے میں تھانوں یاد کروانا فی اہل بیتی میری اہل بیت دے بارے میں اللہ کو ڈر دیا رہنا اللہ دا ذکر کر دیا رہنا. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی دو واری یا تین واری یہ لفظ نبی پاک نے بولے ہے. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی میں اپنی اہل بیت دے بارے وچ تانوں اللہ کو ڈرانا بھی ہاں. فرمایا اے بھی کہنا کہ میری اہل بیت دے بارے وچ اللہ دا ذکر کر دیا رہنا میری اہل بیت دے خلاف نہ ہو. لو جی ایک حدیث میں بیان کی تھی. دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ نفسہ. ہونے حدیث پاک ہے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی ارشاد فرمائی لا یؤمن احدکم تواڈے وچوں کوئی ادوں تک مومن نہیں بن سکدا ادوں تک مومن نہیں ہو سکدا جدوں تک اپنے نالوں ود کے میں محمد نال محبت نہ کرے. لو جی پہلی شک ہو گئی ایمان کامل تا ہونا ہے جے ساڑی محبت انسان نو اپنے جان نالوں ود کے. پتہ لگا دنیا دے اندر بندے نو سب تو پیاری شے کیڑی ہوندی ہے اپنی جان. ابھی کچھ سمجھ آئی دے ستے دنوں پہ جاگ دے ہو ایک باری نعرہ لاؤ خواہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اہل بیت زندہ باد اہل بیت آل رسول آل رسول اے ذہن وچ رکھ لینا ہے پہلی محبت ساڈی اللہ تو بعد کملی والے محمد مصطفیٰ ہونے دے بارے میں سن لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ دے نال محبت کرو، اللہ تھانوں روزی دیندا ہے، تہاڈا خالق مالک۔ میرے نال محبت کرو کہ میں او دا رسول ہاں، میرے نال محبت کرو کہ میں او دا رسول ہاں، اور میری وجہ تو پھر میری آل نال محبت کرو، میری اہل بیت نال محبت کرو۔ سمجھا گئی؟ بڑی شان والا گھرانہ رسول کا، بڑی شان والا گھرانہ رسول کا، بڑی شان والا گھرانہ رسول کا، بڑی شان والا یہ آستانہ، بڑی شان والا گھرانہ رسول کا، بڑی شان والا گھرانہ رسول کا۔ ابھی کیویں معلوم ہوا جا رسول دا گھرانہ بڑی شان والا؟ کیونکہ رب نے فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے گھرانے دے نال، میری آل نال، میرے اہل بیت دے نال محبت کرو۔ پتہ لگا رب کائنات نے بھی اس چیز کا مطالبہ کر دیتا ہے، میرے نبی دے گھرانے دے نال محبت کرو، میرے نبی دی آل نال محبت کرو، تاں تھوڑی بخشش دا سبب بنے گا۔ نبی کا گھرانہ، اس ہے کا ترجمہ انج بنیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ دوجی حدیث میں جڑی شروع کی سی، اس حدیث کا ذرا ترجمہ سن لو۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسي، نبی پاک نے فرمایا میری محبت دی نشانی ہے اس وقت تک بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جدوں تک اپنے آپ نالوں ود کے، یعنی اپنی جان جڑی ہے بندے نو ہر شے نالوں پیاری ہوندی ہے، مال بھی اپنی جان دی خاطر قربان کردا ہے، دنیا دیاں چیزاں بھی اپنی جان دی خاطر قربان کردا ہے، رشتہ داراں نالوں ود کے اپنی جان دے نال پیار کردا ہے، ہر شے دنیا دی جڑی بھی ہے اپنی نفس دی خاطر اپنے آپ دی خاطر سب کچھ قربان کر دیندا ہے۔ تو اللہ دے نبی دا فرمان آ گیا میری محبت جدوں اپنے آپ نالوں تینوں بندیاں ود جائے گی، میری محبت اینی کامل ہو جائے گی تا تیرا ایمان کامل ہوئے گا۔ ایک چیز اگے حدیث ہے، اگے فرمایا تکونو اطرتی احب الی من اطرتہی، فرمایا اپنی اولاد نالوں ود کے میری اولاد نال پیار ہونا چاہیے۔ یہ ساڈے نبی دا فرمان ہے، ساڈے نبی دا اے بندیا پہلی منزل ہے کہ اپنے آپ نال ود کے میرے نال پیار کر، اپنی اولاد نال ود کے میری اولاد نال پیار کر، وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِهِ،
اپنے آپ اپنے خاندان نالوں ود کے اپنے اہل نالوں ود کے اپنی اہل بیت نالوں ود کے میری اہل بیت نال پیار کرتا ایمان کامل ہوئے گا۔ وہ فرمایا ذاتی احب الیہ ذاتی احب الیہ من ذاتی، اپنی ذات نال ود کے میرے ذات نال پیار ہونا چاہیے۔ تو اس واسطے پتہ لگا ایمان تاں کامل ہونا ہے نبی پاک نال بھی محبت ہووے، آپ دی اولاد نال بھی محبت ہووے، آپ دے اہل تے خاندان نال بھی محبت ہووے، اپنی ذات نال ود کے نبی پاک نال محبت ہووے تاں ایمان کامل ہوندا ہے۔ لو جی اس آیت دے مطابق دو حدیثاں بیان ہو گئیاں نے، اور تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ان ذرا دھیان نہ سن لیا جی، نبی پاک نے فرمایا خانہ کعبہ ہووے، خانہ کعبہ تو پھر انہا مرکزی مقام کیے مقام ابراہیم ہووے، تو حجر اسود ہووے۔ حاجیاں نے تو ویکھیا ہے نا، ایک تھاں تے حجر اسود خانے کعبے دی گوٹھ وچ نالی تھوڑا جا 7-8 فٹ دے وقفے تے مقام ابراہیم، او دے درمیان وچ جگہ جڑی او بڑی مقبول جگہ ہے۔ خانہ کعبہ بھی بڑے مقبول ہے، خانہ کعبہ دا ایریا بھی، بلکہ خانے کعبے دی وجہ تو پورا حرم شریف جڑا ہے خان مکہ شریف او سارا ہی متبرک۔ خانے کعبے دے مکہ شریف تو باہر جڑیاں نے اندیاں حدود لگیاں ہی ہیں، مکہ شریف تو باہر سمجھا گئی ہے، انہاں حدود تک مکے دی حد ہے، خانے کعبے دی حد ہے۔ جیڑا بھی اس حد وچ نماز پڑھے گا انہوں ثواب 1,00,000 نماز دا پڑھے گا، اینی شان خانے کعبے۔ تو بیڑے مقام ابراہیم دے حجر اسود دے درمیان جگہ او بڑی متبرک ہے، نبی پاک نے فرمایا اوتھے آ کے نمازاں پڑھے، اوتھے آ کے نمازاں پڑھے، اوتھے ہی بہ کے روزے بھی رکھے، تے پھر جو ان دے دل وچ بغض اہل بیت ہو، بغض اہل بیت ہوئے، اہل بیت دی دشمنی ہوں دے دل وچ ہوئے، وچ ٹولا ہے، آپ ہی سمجھ لگ جائے گی جنہوں پتہ لگ جائے گا میں کون جڑا ہے اہل بیت نال محبت کردہ ہے تے کون نہیں کردہ، سانو دسن دی کیڑی لوڑ، انہوں آپ ہی جن دے دل وچ نقص ہوئے، جن دے دیڑا کانا ہوئے انہوں کان آپ ہی کھڑک جاندہ ہے، سمجھا گئی ہے، انہوں پتہ لگ جاندہ ہے میرے وچ نقص ہے۔ اہل بیت دا جڑا دشمن ہوئے، یہ نبی پاک دا فرمان ہے، میری اہل بیت دا دشمن ہوئے تے اس سے بغض دے وچی انہوں موت بھی آ جائے۔ جے پہلا بغض ہوئے تے پچھے بندہ بغض کٹے چاہنا مڑ مومن بھی بن جاندہ ہے، پریزگار بھی بن جاندہ ہے، اللہ انہوں معافی بھی دے جاندہ ہے۔ فرمایا پھر ان دی موت جڑی ہے ایمان دے اتے بھی ہو جائے۔ تو فرمایا جڑا بغض دل وچ رکھدا ہویا اہل بیت دا بغض، اہل بیت دی شان نو نہ مننے تے بغض بھی رکھے تے موت بھی آ جائے، نبی پاک نے فرمایا انہوں جہنم دے اندر ڈالیا جائے گا۔ تو پتہ لگا اہل بیت دے نال محبت ہونا ضروری۔ ابو بکر صدیق نو نبی پاک نے فرمایا ابو بکر میرا بھائی ہے، حالانکہ نبی پاک دا امتی ابو بکر صدیق بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، حضرت علی بھی ہیں، سارے حسن تے حسین بھی ہیں، سارے امتی دے، لیکن نبی پاک نے فرمایا جنہ فائدہ، اے حدیث سن لیا جائے، جنہ فائدہ ابو بکر صدیق دے مال نے مینوں دتا ہے کسے دے مال نے اتنا فائدہ مینوں نہیں دیتا جنہ ابو
بکر صدیق دے مال نے مینوں فائدہ دتا. تو پتہ لگا ابو بکر صدیق نبی پاک نو بڑے پیارے سن. تو حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر میرا بھائی ہے تے میں ابو بکر دا بھائی ہاں. حضرت عمر فاروق دے بارے میں فرمایا عمر فاروق دے نال جن نے محبت کیتی اونے میرے نال محبت کیتی تے جن نے عمر فاروق دے نال دشمنی کیتی اونے میرے نال دشمنی کی. کیونکہ عمر فاروق نے جنہ فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں, اگر نبی ہندا تے عمر ہندا. حضرت عثمان غنی نبی پاک نے ایک باری جنگ تبوک دے اتے حضرت عثمان غنی نے اینا مال دیتا فرمایا نبی پاک نے ابو ہن عثمان غنی کوئی نواں عمل ایسا کر بوے کہ انہوں نقصان دے سکدا نہیں, انہوں اللہ نے جنت دا صلہ دے دیتا ہے. اینا عثمان غنی نے اسلام دی خدمت کیتی اور فرمایا انہوں جنت دے واسطے واجب ہو گئی. تو حضرت علی فرماندے نے او میرے چچا زاد بھائی نے, او میرے بھائی نے, مینوں انہاں نال پیار ہے, انہاں نوں میرے نال پیار ہے. تو سارے صحابہ دے نال کملی والے خود محبت کردے سن تے جیڑا انہاں نال محبت نہ کرے او انج سمجھو نبی دے نال محبت نہیں کردا. جیڑا انہاں نوں دکھ دیوے نبی پاک نے فرمایا او مینوں دکھ دیندا ہے. تو اس واسطے عاشقی لکھدا ہے حدیث دا جڑا میں ایت اور حدیث ترجمہ کیتا ہے او دا مفہوم سارا اے بنا جدا پنج دن نال پیار نہیں, جدا پنج دن نال پیار. پنج دا پتہ جے نبی پاک ایک حضرت حسن تے حسین 3, فاطمہ الزہرا 4, حضرت علی 5. انہوں نے بھی میں حدیث سے پڑھ دینا ہے. نبی پاک نے فرمایا من احبانی, جن نے میرے نال محبت کیتی, و احبا ہازین, حسن تے حسین نال ہاتھ باں پھکڑ کے انہاں دا بازو حسن تے حسین دا پکڑ کے فرمایا احبا ہازین, انہاں دوواں دے نال محبت ایک سجے ہاتھ وچ ایک کھبے ہاتھ وچ حسن تے حسین جنہاں انہاں دوواں نال محبت کیتی. وحبا امہما, انہاں دی ماں نال محبت کیتی. واحبا اباہما, انہاں دے باپ نال محبت کیتی. فرمایا مائی فی الجنت یوم القیامت, قیامت دے دن او میرے نال ہوے گا. تو پتہ لگا انہاں دی محبت اتنی سخت محبت ہے, اتنا سخت پیار ہے کہ نبی پاک دی انہوں سنگت مل جائے گی. جدا پنج دن نال میں گن دیتے ہیں نبی پاک 1 اور حضرت علی 2, فاطمہ الزہرا 3, حسن تے حسین 5. یہ 5 ہو گئے. 3 کیڑے نے ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, یہ ہو گئے 3 تے 5 تے 3. انہاں دے نال ساریاں حدیثاں دا مفہوم کی بنیا. ایک اور حدیث سن لو میرے نال تاں مولے شعر اور پھپ جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کن نجوم, میرے صحابہ ستاریاں دی مثل, میرے صحابہ ستاریاں دی حدیث طرف سنتے جاؤ ترجمہ بھی سن دے. اصحابی میرے صحابہ کرام کن نجوم, انج نے جنہیں ستارے نے, انج نے جویں ستارے نے, کیونکہ پرانیاں وقتاں دے اندر ستاریاں تو راہنمائی حاصل کیتی جائے. لوگ رات نو سفر کردے ہوندے سن, اس ستارے دا نقشہ کھچ لیندے سن. اے ستارے دی صحت تے اساں جانا ہے تے راہ دے اوتے رواں گے, تے جے تو تھڑک گئے تے راہوں لے جاواں گے. تو نبی پاک نے اے مثال دیتی میرے صحابہ کرام ستاریاں دی مثل نے. فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِتَدَيْتُمْ, جیڑا انہاں وچوں کسے ایک دی وی
اقتدا کرے گا، رہنمائی حاصل کرے گا، اہتدائی تم وہ ہدایت حاصل کر لے۔ تو فرمایا یہ پتہ لگ گیا کہ صحابہ کرام تو بغیر ہدایت سانو لبنی۔ اے حدیث جڑی میں بڑی سنی پڑھی اندے مڑ غور کرو۔ اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ کرام ستاریاں دی مثل نے، فبے آئیے مقتدی تم، انہاں وچوں کسے ایک دی بھی تسی پیروی کرو گے، او دے نقش قدم تے چلو گے، او دے پیچھے پیچھے چلو گے، اہتدی تم ہدایت پا لو گے۔ صحابہ کرام دی یہ برکت ہدایت سانو تاں ملنی ہے صحابہ دے نقش قدم تے چلے۔ ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماشالو اہل و بیت ہی، محمد اشرف یہ حدیث لگ جانی ہے، مڑ تساں آگنا پتہ نہیں سنی کوئی نہ کہ میں اوتھے کوئی نہ آیا، سمجھا گئی جے بندہ کول ہون دے باوجود ایتھے نہ ہوئے تو مڑ ڈھیر سارا فرق پہ جاندہ ہے۔ تو چلو جڑے نہیں آئے تو وہ تو اون جی نا مرضی دے مالک، یا دل وچ محبت نہیں، دین دی محبت نہیں، انہاں دا دل نہیں کردا، شیطان آن نہیں دیندا، کئی وجوہات بن جاندیاں نے، تے جڑا ایتھا آوے ایتھے آ کے تھڑک جائے۔ نبی پاک نے فرمایا، ماشالو اہل بیتی کسفینت نوح، میری اہل بیت دی شان بیان ہوندی پئی ہے نا، آل رسول دی، میری اہل بیت انج ہے جویں نوح علیہ السلام دی کشتی ہے، میری اہل بیت ماشالو اہل بیتی کسفینت نوح، میری اہل بیت انج ہے جویں نوح علیہ السلام دی کشتی ہے، من رکبہا فنجا، جڑا اندے اتے سوار ہو گیا وہ بچ گیا، وہ کامیابی پا گیا، وہ نجات حاصل کر گیا، من تخلف عنہا ہلاکا، جڑا میری اہل بیت دے خلاف چل گیا اور اس کشتی اتے سوار نہ ہویا، فرمایا وہ ہلاک تباہ تے برباد ہو جائے گا۔ تو پتہ لگا اہل بیت دی کشتی ایک ایسی کشتی ہے جن دے اتے سوار ہوئیے تے کامیاب ہو جائی جائے اور نجات حاصل کر لئی گئی، اور صحابہ کرام ایسے چیز نے جنہ تو ہدایت حاصل ہوندی ہے۔ تو اس واسطے دو میں چیزیں ہی ساڑھے واسطے ضروری نے، تو اس واسطے عاشقی لی ہدایت، جدہ پنج تین نال پیار نہیں، جدہ پنج تین نال پیار نہیں، او دے کلمے تے اعتبار نہیں، جدہ پنج تین نال پیار نہیں، او دے کلمے تے۔ سارے اپنی زبان تار کر لو تاکہ حدیث قرآن دا ترجمہ ہے، ان دن فائدہ ہو جائے گا، تو انہوں بھی کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ جدہ پنج تین لال پیار نہیں، او دے کلمے تے اعتبار نہیں، جڑا چویا راندہ یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں۔ میں حدیث پڑھ دیتی ہے، وہ دے وچ آ جاندہ ہے نا، وہ دوزخ میں جائے گا، باہمیں خانے کعبے دے وچ بیٹھ کے عبادت کرتا رہے، نبی پاک نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، جڑا چوں یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں، لکھ نفل نماز پڑھ بھاویں، لکھ لمے سجدے کر بھاویں، لکھ نفل نماز پڑھ بھاویں،
اللہ پاک سانو نبی پاک دی بھی محبت نصیب فرمائے. محبت انج دی ہوے جیڑی اصلی ہوے، نقلی نہ ہوے. نبی پاک دا بہ کے گلا سندے رہیے. سمجھا گئی؟ نبی پاک دے بارے وچ گستاخی دیاں گلاں سندے رہیے، او محبت دی نشانی کوئی نہ. صحابہ کرام دی گستاخی کردہ پیا کوئی ہوئے تے کول بہ کے سندے رہیے، صحابہ کرام دی محبت کوئی نہ. آل رسول دی بے ادبی، گستاخی تے دشمنی تے بغض دا کوئی اظہار کرے تے کول بہ کے سندے رہیے، او محبت کوئی نہ. محبت ایندا نہ ہے اگر کوئی سچی گل بھی کرے اپنے عاشق دے بارے وچ تے وہ سچی بھی سنیندی نہیں. مثال دے طور تے ساڈی ماں ہے، صحیح دامن سنتے پے ہو؟ ذرا توجہ سارے. ساڈی ماں ہے، ہر کسی دی ماں ہے، اون دے بارے وچ کوئی گل کرے ہووے سچی ہووے غلط، یعنی ہووے غلط گناہ والی گل ہو، الزام لگدا پیا ہووے یا نہ الزام ہووے یا حقیقی بھی ہووے، کوئی سنن نو تیار ہے بھائی. وہ آکھے دا نہیں نہیں ہو سکتا ہی اس گل مننی کوئی نہیں، کیونکہ ماں دے بارے وچ غلط گل سنی جاندی، پیو دے بارے وچ غلط گل سنی جاندی، بھرا دے بارے وچ گل سنی جاندی، یعنی اپنے بہن دے بارے وچ گل غلط سنی جاندی نہیں. اوتھے ہی یا اٹھ پوے گا یا اون دے نال لڑ پوے گا. کیوں لڑے گا؟ تو میری بہن تے، تو میری ماں تے، تو میرے رشتہ دار تے الزام پہ لگاندا ہے، لہذا میں گل سننا ہی نہیں چاہتا. تے مسلمانہ تے جے نبی دے بارے وچ گل کردا بھی وہ غلط پیا ہوگی، نبی دی گستاخی کردا پیا ہوگی، نبی دی بے ادبی کردا پیا ہوگی، اہل بیت دی بے ادبی کردا پیا ہوگی، تو محبت دا دعویٰ کرے مینوں آل رسول نال بڑی محبت ہے، مینوں اہل بیت نال بڑی محبت ہے، مینوں صحابہ کرام نال بڑی محبت ہے، تے بہ کے غلط گلاں سنے تو تیری محبت دا دعویٰ غلط ہے. تو اس واسطے محبت ایندا جاننا ہے جدے نال عشق ہوئے، کیونکہ اس محبت دا تقاضا بھی کیے اپنے ماں پیو نالوں ود کے او محبت ہوئے تے تاں ایمان کامل ہوندا ہے. تو انہاں دے بارے وچ غلط گل سننی نہیں، کرنی بھی نہیں، سننی بھی نہیں. اللہ توفیق نصیب فرمائے. ایک حدیث ہن میری مجبوری ایک دو حدیثاں میں بات تھوڑا جا موضوع تو باہر کرنے لگا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماندا ہے میں صبر کرن والےاں دے نال. 5-10 منٹ لگ جانے نے، خیر میرے کوئی نہیں گل، کیونکہ تسی بھی تواڈے وچ بھی میرے بیلی کو جیسے ہیں جڑے آئے ہی آدھ ٹائم تو بعد وچ، انہاں دا میں حق پورا کرنا ہے، انہاں دا بھی ٹائم پورا. چلو جڑے پہلے آئے نے انہاں تو میں معذرت کر لا، کیونکہ جڑے پیچھے آئے نے اور اور ہی پیچھے آئے نے انہاں دا بھی میں ٹائم پورا کرنا ہے. تو اس واسطے اور بھی اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے ان اللہ مع الصابرین. اللہ فرماندا ہے میں صبر کرن والیاں دے نال. صبر کرن والیاں دے اسد احمد گل نو سمجھنا لبی میں صبر کرن والیاں دے کون آکھدا ہے؟ سوال میں تواڈے تے کرنا، صبر کینوں آکھدے؟ صبر دو طریقیاں دے نال، ایک زبان ایک ہاتھ. تھانوں کوئی چنڈ مارے، تھانوں کوئی لتر مارے، تھانوں کوئی سوٹا مارے، تھانوں کوئی گال کڈے، اس وقت تھانوں کی کرنا پوندا ہے؟ دو ہی پہلو، یا لتر دا جواب یا سوٹے دا جواب، چنڈ دا جواب چنڈ ہی ہوندا ہے. یہ صبر نہیں. جے لتر مار لیا ہے تو وہ صبر، یہ صبر نہیں. بیماری آ گئی ہے تو تساں دو چیزاں نال پھر صبر کرنا ہے. کیڑی؟ ایک زبان تے ایک ہاتھ. لو بھئی ہن صبر نو ذہن وچ بٹھانا ہے. صبر کینوں آکھدے نے؟ صبر آکھدے نے زبان نو بھی کنٹرول کرنا. زبان وچوں لفظ غلط نکلے، زبان وچوں غلط لفظ نکلے نہ. حضرت امام جعفر صادق فرماندے نے جن نے زبان بھی ہلا لئی، جن نے ہاتھ بھی ہلا لیا، انہیں صبر نہ کیتا.
دو ہی چیزاں تو صبر دا اظہار ہوتا ہے. یعنی گال تھانوں کوئی کڈے تساں اوندا بدلہ گال کڈنی ہے. جے تساں زبان نو روک لیا ایندا نا کیے ایندا نا صبر ہے. تے جے کر تساں اونے تھانوں چنڈ ماری ہے تساں اپنے ہاتھ نو روک لیا ایندا نا تے جے اوندا بدل تساں لے لیا ہے گال بھی کڈ لئیے لتر بھی مار لیا ہے چنڈ بھی چھوٹا بھی مار لیا ہے مڑ آکھو کہ میں صبر کیتا ہے. لو جی یہ صبر کدوں کیتا جاندہ ہے؟ بیماری آوے تاں بھی صبر کیتا جاندہ ہے. ادوں کی شکوہ شکایت نہیں کیتا جاندہ. مفسرین محدثین کہندے نے جن نے زبان دے نال صرف شکوہ کر لیا اللہ نے مینوں بخار مینوں چاڑ دیتا ہے, اللہ نے مینوں بیمار کر دیتا ہے, اللہ نے مینوں تنگ دست کر دیتا ہے, اللہ نے مینوں غریب بنا دیتا ہے. بالکل انہیں صبر نہیں کیتا, انہیں بے صبری دا اظہار کیتا ہے. اس نے صبر والا پیمانہ توڑ دیتا ہے. تے جے بیماری آ گئی تو بندہ کہے گے یا اللہ تیرا شکر ہے مینوں تندرستی دے دیں, تے تیری طرفوں آ گئی ہے تے یا اللہ میرا دکھ تکلیف دور کر دے, تو پھر صبر ہے. جے کسے تنگ دستی غریبی آ گئی ہے شکوہ شکایت کر دی یا اللہ تجھے خیر میری لگے پھر دے میں ہی غریبہ بیچ رہ گیا تو مڑو اس پہ صبر نہ ہویا. بیماری وے صبر ہوندا ہے, تنگی وے صبر ہوندا ہے, تکلیف وے صبر ہوندا ہے. مسلمانوں موت آ جائے بندہ مر جائے, بیمار بھائی بھی فوت ہو جائے, ماں فوت ہو جائے, بیٹا فوت ہو جائے تو بندہ زبان بھی وین بھی کر لوے, زبان وچ لفظ غلط بھی بول لوے, کفر دے کلمات بھی بول لوے, ہاتھ نال پٹ بھی لوے اور واہ ویلا کر بھی لوے. کیا ایندا نا صبر ہے؟ تے جے صبر ٹوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ دی سنگت نہیں ملے. اللہ دا فیصلہ ہے ان اللہ مع الصابرین. اللہ فرماتا ہے میں صبر کرن والیاں دے نال. ہن میں ایک حدیث اور پڑھن لگا قرآن کریم دے اس آیت دے زمرے دے نال. نبی پاک نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میں ان قریب دنیا تو جا رہا ہوں, میں ان قریب دنیا تو جا رہا ہوں. تو فرمایا اے ایک گل دسی. تو حضرت فاطمہ الزہرا رونا رحمت, رونا بے صبری نہیں, رونا سنت رسول ہے, آنسو بہانا سنت رسول ہے, اے رحمت ہے. رون دا کوئی عرض نہیں, روو نہ زبان تو لفظ غلط بولو نہ ہاتھ دے نال کوئی غلط فعل کرو, انہاں نہ بے صبری ہوتی ہے. تو فرمایا میری بیٹی میرے بعد جدو میں دنیا تو چلیا جانا ہے تو اس وقت میرے اتے نوحہ کرنے والیاں کھڑیاں نہیں کرنیاں, نوحہ کرنیاں والیاں ماتم کرن والیاں میرے اتے کھڑا نہیں کرنیاں. ہائے میں اجڑ گئی اے نہیں آکھنا, اپنے بال نہیں نوچنے اور اپنا چہرہ نہیں نوچنا, بال نہیں کھولنے. اے نبی پاک نے اپنی دنیا اتو جان دے وقت اپنی بیٹی نو نصیحت کی تھی. تے جے اللہ دے نبی اپنے بیٹی فاطمہ نو اے نصیحت کر دے پے نے تو کیا امام حسین نو اے کرنا جائز؟ یاد رکھیا جی امام عالی مقام امام حسین, بلکہ کیونکہ واز کردے جائیے تو گلاں جڑیاں کہ ہو رہی ہیں مثال بیان کرنے واسطے. جنگے ایک جنگ دے موقع دے ہوتے اوت دے جنگے اوت تے حضرت علی جڑے سن وہ شہید کوئی نہ ہوئے. حضرت علی فرماندے نے یا رسول اللہ میری مرضی سی میں بھی شہید ہو جاندہ. نبی حضرت علی کون سن؟ حضرت امام حسین دے والد گرامی ابا جان. او کی پیاندے نے یا رسول اللہ میری مرضی سی جنگ وچ میں بھی شہید ہو جاندہ, میں بھی شہادت پا جاندہ. تو نبی پاک نے فرمایا اے علی فکر نہ کر تم ہی شہید ہوویں گا, لیکن انہاں دا شہادت دا اج وقت
قبلی والے دے 10 سال گزرنے سن، پھر ابو بکر صدیق دے گزرنے سن، 30 سال یعنی کہ 24 سال لنگنے سن، پھر 30 سال حضرت علی دے پورے ہونے سن، 29.5 سال نبی پاک دو بعد وچ حضرت علی دی شہادت دا ٹائم آیا سی، تو نبی پاک نے اطلاع دے دیتی تھی تو شہید ہوئے گا، لیکن تیری شہادت دا آج ٹائم نہیں آیا۔ لیکن میں دسنا چاہنا حضرت علی دا بھی ایک شہادت دا مقصد ضرور سی، تے کیا امام علی مقام جے شہید ہوئے نے، مقام شہادت پائے نے، تو امام حسین اس تے خوش نہیں سن؟ امام حسین شہادت پا کے خوش ہوئے نے کہ میں دین دی خاطر اپنی جان وار دیتی، سمجھا گی؟ انہوں نے نا لوڈیاں ہویا، حضرت امام حسین نے نکیاں ہویا بڑے لوڈ بھی ویکھے سن، تے جدو دکھاں تکلیفاں آئیاں نے صبر دا اظہار بھی کیتا ہے، صبر دا انج اظہار کیتا ہے، صبر نے بھی فخر کیتا ہے، حسین تیرا جیا صبر نہیں ویکھنا، میں نو تیرے اتے بھی فخر ہے، تو صبر کر کے کمال کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دی سنگت بھی تاں ہی حاصل کیتی ہے۔ تو اس واسطے یاد رکھو صبر کرنا ہے، صبر دے نال ہی اللہ دی سنگت ملنی۔ تو ماتم کرنا جائز، نوح کرنا جائز۔ ایک قرآن کریم دی آیت ہے سورۃ الممتحنہ دے اندر وہ لفظ لا یاسین کا، انہاں مانا ہے جدو بیبیاں نے عورتاں نے نبی پاک دی بیعت کیتی سی، نبی پاک دی بیعت کیتی، بیعت دا مانا مرید ہونا، تو نبی پاک دیاں مرید ہویاں بیعت کیتی، تو نبی پاک نے کچھ وعدے لے سن کہ تساں اے کام کرنا، چوری کرنی، برا کام کرنا، غلا غیبت کرنا، کسی دا حق کھانا، غلط کام کرنا، حتیٰ کہ ایک لفظ لا یاسینہ کا، وہ اے نبی تیرے حکم کی وہ نافرمانی نہیں کریں گی، عورتیں تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ ایک عورت اٹھی یا رسول اللہ، انہا کی مفہوم ہے کہ حکم کی نافرمانی کیڑے حکم دی؟ تو نبی پاک نے انہی وضاحت کی تھی، فرمایا جدوں کوئی مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، موت آ جائے، مصیبت آ جائے، تساں اپنا چہرہ نہیں نوچنا، چہرے اتے چنڈا نہیں مارنے، تماچے نہیں مارنے، اپنے بال نہیں کھولنے، اپنی زبان وچوں وین نہیں کرنا، نوع نہیں کرنا، فرمایا گریبان چاک نہیں کرنا۔ بس میں ہونے دے اخیر تے ایک حدیث بیان، بخاری شریف دی حدیث، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ فلیس منا۔ نبی پاک نے فرمایا جن نے من ضرب الخدود اپنے رخساراں نو چنڈا ماریاں، اپنے چہرے تے چنڈا ماریاں، وشق الجیوب اپنا گریبان چاک کیتا، ودعا بدعوی الجاہلیہ جن نے وین کیتے، فلیس منا میری امت وچوں نکل گیا۔ لو جی ہن اس گل نو سمجھ لیا جی۔ ایک حدیث نال ہور بھی ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ نوع کرنا، نوع سننا دوویں چیزاں ہی، تیسری چیز اچھی آواز نال رونا، ڈھا لا کے رونا، آہستہ رونا جائز ہے، آنسواں نال رونا جائز ہے، دل نال رونا جائز ہے، غم نال رونا جائز ہے، آنسو بہانے جائز نے۔ فرمایا اچھی آواز نال ڈھا لا کے رونا، نوع کرنا، نوع سننا، نبی پاک نے اس چیز تو منع فرما دیتا ہے۔ کتنی عظیم ہے کہانی حسین دی، کتنی عظیم ہے کہانی حسین دی، کتنی عظیم ہے کہانی حسین دی، بچپن حسین دا، جوانی حسین دی، کتنی عظیم ہے کہانی حسین
بچپن حسین دا جوانی حسین دی اینا سونا فاطمہ دا لال سی اینا سونا فاطمہ دا لال سی چمدے رسول سن پیشانی حسین دی چمدے رسول سن چمدے رسول سن پیشانی حسین دی وما علینا الا البلاغ المبین جنہ دے 5-10 منٹ ود لگے میں معذرت خواہ اللہ تعالیٰ سب نے نیکی توفیق عطا فرمائے سنتا تھا